غازی صاحب جیل میں تھے، 2 مرتبہ خادم حسین رضوی صاحب اس کے لیے ملنے کے لیے آپ کو آئے، لیکن قانون نے انہیں ملنے نہیں دیا، جیل انتظامیہ نے روک دیا۔ ممتاز قادری جو ہے جی، یہ اللہ تعالیٰ نے بس اپنے اس حضور کی عزت اور ناموس کے لیے انہیں پسند فرمایا۔ دیکھیں جی، خادم حسین رضوی رحمۃ اللہ علیہ نے نہ غازی صاحب کو باحیات میں دیکھا، نہ غازی صاحب نے انہیں دیکھا۔ مسلسل رات دن لنگر ہوتا ہے یہاں پر، جانور ذبح ہوتے ہیں، اونٹ ذبح ہوتے ہیں، بیل ذبح۔ ناظرین، میں ہوں آپ کا ہوسٹ میاں خرم اور آپ دیکھ رہے ہیں ہمارا یوٹیوب چینل۔ ناظرین، غازی ممتاز حسین قادری شہید کے مزار پر اس وقت موجود ہیں۔ الحاج محمد بشیر صاحب غازی ممتاز حسین قادری کے والد محترم اس وقت ہمارے ساتھ ہیں۔ بڑا قیمتی ٹائم ہے، مزار شریف کے حوالے سے بہت سارے معاملات بھی دیکھ رہے ہیں، انتظامات بھی دیکھ رہے ہیں۔ 86 ایئر ان کی ایج ہے۔ ہم نے ان کی ایج کے حوالے سے بھی پوچھا تھا کہ ماشاءاللہ کتنے ایکٹیو ہیں، اور یہی جذبہ سب کا ہونا چاہیے۔ حاجی صاحب، بہت شکریہ آپ کا، آپ نے قیمتی وقت کے لیے آپ نے مجھے کچھ وقت دیا۔ غازی صاحب کے حوالے سے کچھ قیمتی لمحات، کچھ باتیں ہم آپ کے ساتھ شیئر کرنا چاہتے ہیں، آپ سے پوچھنا چاہتے ہیں کہ کس طرح کے انسان تھے اور کس طرح کے وہ بیٹے تھے۔ جب دنیا سے گئے تو پھر بہت ساری ایسی چیزیں تھیں، رونما ہوئی، دنیا نے دیکھی، بتائی، جیل کے معاملات، واقعات، وہ سر کچھ باتیں ان کی زندگی کے حوالے سے ہمارے ساتھ شیئر کیجیے گا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین، السلام علیکم یا سید الانبیاء والمرسلین، اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آل سیدنا مولانا محمد مبارک وسلم وصلی علیہ۔ برخوردار بات یہ ہے کہ ممتاز قادری شہید رحمۃ اللہ علیہ کی باتیں تو بہت ہیں، وہ تو میں ساری زندگی کرتا رہوں تو ختم نہیں ہو سکتی ہیں، لیکن چند باتیں میں آپ سے شیئر کرتا ہوں کہ ممتاز قادری شہید رحمۃ اللہ علیہ بچپن ہی سے ہی ہم سے الگ تھلگ تھے، پورے گھرانے سے۔ ان کا کھانا پینا، بیٹھنا، اٹھنا، چلنا پھرنا ہم سب میں سے الگ تھلگ تھا، اور سب سے زیادہ وہ حضور سے محبت رکھنی، اور 5 سال اور 6 سال کی درمیان کی عمر میں وہ میلاد شریف مناتے تھے اور کرتے تھے۔ گھر میں ایک کمرے کے کونے میں انہوں نے اپنے جگہ منتخب کی ہوئی تھی، جس میں چھوٹے چھوٹے بچے محلے کے، اہل پڑوس کے، وہ پکڑ کر لاتے تھے اور انہیں ساتھ بٹھاتے تھے اور نعت پڑھتے تھے اور میلاد شریف مناتے تھے، اور دعا بھی پھر بعد میں فرماتے تھے۔ اچھا شاہ صاحب، یہاں پہ ایک بات اور بتائیے گا کہ آپ کے ٹوٹل بچے کتنے ہیں، اور ان بچوں میں سے ممتاز حسین قادری صاحب ڈیفرنٹ کیسے ہیں؟ دیکھیں جی، بچے تو میرے اللہ کی کرم سے، میرا تو کچھ بھی نہیں ہے، سب اللہ کی دین ہے، اللہ کی چیز ہے، بیٹے بھی اور بیٹیاں بھی، اور 11 یعنی فرد کے اوپر یہ میری اولاد تھی، اللہ نے مجھے عطا فرمائی، جس میں 5 بیٹیاں تھیں اور 6 بیٹے، اور جس میں اب جو ہے وہ 10 تو اپنا 9 تو بحیات ہیں، اور غازی صاحب 10ویں نمبر پہ آخر پہ تھے، وہ بہنوں سے بھی چھوٹے اور بھائیوں سے بھی چھوٹے، آخر پہ اللہ تعالیٰ نے مجھے یہ انعام فرمایا تھا۔ تو وہ تو شہید ہو گئے، اللہ کے ہاں پہنچے۔ تو ان کا میں نے جیسے پہلے بتایا کہ اولاد اللہ تعالیٰ سب کو نیک اور صالح عطا فرمائے، لیکن یہ ممتاز قادری جو ہے جی، یہ اللہ تعالیٰ نے بس اپنے اس حضور کی عزت اور ناموس کے لیے انہیں پسند فرمایا، اور وہ پوری آج دنیا میں آپ دیکھ لیں، جیسے آپ میرے ساتھ بیٹھے ہوئے ہیں، تو اللہ تعالیٰ نے اسے یہ مقام عطا فرمایا۔ یہ ایک میرے لیے نہیں، ایک آپ کے لیے نہیں ہے، ساری امت مسلمہ کے لیے اللہ تعالیٰ نے حضور کی امت کے اوپر انعام اور احسان فرمایا ممتاز شہید رحمۃ اللہ علیہ کی صورت میں۔ اچھا انکل، ایک چیز اور بڑی امپورٹنٹ ہے جو میرے ذہن میں آ گئی ہے کہ جو ممتاز حسین قادری صاحب تھے، آپ کو پتہ ہے وہ قادری تھے، جی جی، تو علامہ خادم حسین رضوی صاحب سے ان کا کوئی تعارف تھا، نہیں، یا پھر وہ تعارف بعد میں ہوا جب انہوں نے یہ سارے معاملات کر لیے تھے؟ دیکھیں جی، خادم حسین رضوی رحمۃ اللہ علیہ نے نہ غازی صاحب کو باحیات میں دیکھا، نہ غازی صاحب نے انہیں دیکھا، اچھا، سمجھے نا۔ غازی صاحب جیل میں تھے، 2 مرتبہ خادم حسین رضوی صاحب اس کے لیے ملنے کے لیے آپ کو آئے، لیکن قانون نے انہیں ملنے نہیں دیا، جیل انتظامیہ نے روک دیا، سمجھے نا۔
تو یہ تو صرف ایک رشتہ ہی ایسا تھا کہ وہ جس سے وہ پھر انہوں نے انہی کو ہی لبیک یا رسول اللہ کا جھنڈا بھی جو انہوں کو عطا کیا. سمجھے ہیں جی. ظاہری ان کی ملاقات نہیں تھی. ٹھیک ہو گیا. ممتاز قادری صاحب کے نام کے ساتھ قادری ہے. بھائی نے سوال کیا, مجھے بتائیے گا ممتاز قادری صاحب کس سلسلے میں بیعت تھے؟ ممتاز قادری جی دعوت اسلامی کے جو امیر ہیں, آپ نے کراچی والے الیاس اتاری قبلہ ہے جی, ان کے مرید تھے وہ, اور اسی حساب سے وہ سلسلہ قادریہ میں چلے گئے. آخر میں غازی صاحب کے عرس کے حوالے سے وہ دن بھی بتا دیجیے گا اور ٹائم ڈیٹ ہر چیز اناؤنس کر دیجیے گا. کون سا؟ غازی صاحب, ممتاز قادری صاحب کا عرس کس تاریخ کو ہے؟ غازی صاحب کا عرس مبارک جی وہ ہر 27 فروری 28 فروری 1 مارچ کو ہوتا ہے, اور یہاں پر ہزاروں اور لاکھوں کی تعداد میں زائرین آتے ہیں جو غازی صاحب کے چاہنے والے ہیں, جو اپنا عزت ناموس پر مر مٹنے والے ہیں, وہ آتے ہیں. ان کی تعداد جو ہے میں پوری تو نام اس کو کیلکولیٹ کر سکتے ہیں نہ بتا سکتے, لیکن لاکھوں کے حساب سے ہوتے ہیں, جس میں 2 دن مسلسل رات دن لنگر ہوتا ہے. یہاں پر جانور ذبح ہوتے ہیں, اونٹ ذبح ہوتے ہیں, بیل ذبح ہوتے ہیں, اور بہت سے لوگ جو ہیں وہ یہاں پر وہ اپنا اپنا جو ان کا ہے حصہ ڈال رہے ہیں وہ ڈالتے ہیں اور آتے ہیں زائرین اللہ اور اللہ کے رسول کے حکم سے. اور یہ انشاءاللہ ایک نا سوال ذہن میں آ گیا میرے, دراصل نا سوشل میڈیا کے اوپر یہ چیز بڑی عام ہے, اور اتنی عام ہے کہ لوگوں کو یہ نا بات اب ہر بندہ بات سمجھ نہیں سکتا. ذرا بتائیے گا دیکھنے والوں کو, میں نے آپ سے پہلے سوال کیا تھا کہ کیا تاثرات تھے ان کی والدہ کے, کیونکہ اب کیا معاملات ہے, بچے کو کیا کہہ کے گھر بٹھایا جاتا ہے کہ میں تینوں بڑے وقتاں نال پالیا, تو کی کام کرن جا رہے ہیں, اب مولویاں نے اپنے پیچھے لایا ہے. ذرا بتا دیں, آپ تو باپ تھے, آپ تو اپنے بیٹے کی رگ رگ سے واقف ہے نا کہ وہ کیا تھا کیسا تھا, بتا دیں وہ کون سے مولوی کے پیچھے لگا ہوا تھا. دیکھیں جی, وہ کسی مولوی کے پاس نہیں لگا ہوا تھا. وہ تو بات تو یہ ہے نا کہ جو آدمی جیسی بنیاد ہوتی ہے ایسی وہ پودا چلتا ہے, پروان ہوتا ہے. ہم نے اپنی زندگی میں یہی کوشش کی کہ ہمیں جو اپنے آبا و اجداد نے سکھایا, جو پڑھایا, وہ یہی کہ رزق حلال آپ نے کھانا ہے, حرام کے نزدیک نہیں جانا ہے. اس میں ساری باتیں ہیں, عبادت بھی ہے اس میں, اور جو اولاد ہوگی وہ بھی نیک اور صالح ہوگی. تو میں نے اپنی زندگی میں اتنی عمر میں یہی کوشش کی کہ میرے جسم کے اندر, میری اولاد کے اندر اگر کوئی ایک آدھا بھی والا جائے تو وہ رزق حلال کا جائے. تو ہمیں آج ناز ہے اپنی اولاد کے اوپر, ایک مجھے نہیں پوری امت مسلمہ کو ناز ہے. تو الحمدللہ ہمیں اس بات کا نہ تو غم ہے, نہ کوئی دکھ ہے, نہ پریشانی ہے. الحمدللہ یہ تو ہمیں اللہ نے بہت بڑا, ایک میرے لیے نہیں حضور کی ساری امت کے لیے فخر اور انعام بخشا ہے. اس میں کوئی پریشانی والی بات نہیں ہے ہمیں. ناظرین, ہمارے ساتھ غازی ممتاز حسین قادری صاحب کے والد صاحب موجود تھے, اور ہمارے پیچھے آپ دیکھ سکتے ہیں مزار شریف کے بالکل آگے ہم بیٹھے ہیں اور ان کا انٹرویو کر رہے ہیں, ان کے والد صاحب کا. اب اس بارے میں آپ کی کیا رائے ہے؟ عمر ٹی وی گلوبل اور پبلک وائس ٹی وی, پاکستان کی آواز, آپ تینوں چینلز ہمارے کمنٹ باکس کے اندر اپنی رائے کا اظہار کریں, اور اپنی رائے, سوالات کوئی ہیں تو سوالات بھی کریں. انشاءاللہ ان کے جوابات, ان کے والد صاحب حاضر ہیں جوابات دینے کے لیے. تو اپنا خیال رکھیے گا. اللہ حافظ. پاکستان زندہ باد, اسلام زندہ باد, پاک فوج پائندہ باد. جرت و بہادری ممتاز حسین قادری.